فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، تسبیح و تقدیس، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا و سدوار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک السماوات والارض ہے، اور وہی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس کو موت واقع ہو، اور اس کے علاوہ ساری کائنات فانی ہے، زوال پذیر ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ مختصر سی تعریف کے بعد میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اس منبر رسول سے کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، روئے زمین پر جتنی بالو پڑی ہوئی ہے اس کے ذرات سے زیادہ، اور جتنے بھی درخت نظر آتے ہیں ان درختوں کی ٹہنیوں کی تعداد سے زیادہ یا ان کے پتوں کی تعداد سے زیادہ بے شمار کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام پیغمبروں پر، اور بالخصوص احمد مصطفیٰ سرور کائنات محسن انسانیت مکہ اور مدینے کی گلیوں کے سردار رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قرآن کریم کی خطبہ مسنونہ کے بعد میں 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سے دعا گوں کہ باری تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ آج ہمارے ذہنوں میں، یہ دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی کوشش آج آپ کو کرنی ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور ہم لوگ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں۔ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے،
بیوی سے مجامعت، بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہے، کان کے پردے کھول کر سننا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم نے اپنی ذات پر حلال چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اسی کا نام یارو روزہ ہے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھی ہے، آئیے اس کا سرسری ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ دوسری آیت دیکھیں قرآن کریم کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس ماہ مبارک مہینے میں ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، اور یہ قرآن جب ہم نے اس مہینے میں، ماہ مبارک کے مہینے میں جب نازل کیا تو اس سے لوگوں کے لیے کیا فائدے ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، قرآن پڑھو گھروں میں جا کر، ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس قرآن کریم کے ذریعے تمہیں حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں تمہیں مل جائیں گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں کھلی ہوئی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں مل جائے پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَلْيَصُمْهُ، تو چاہیے کہ تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، جو رب العالمین نے تمہارے اوپر 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں۔ وہ حدیث بھی دیکھ لیجئے جو میں نے خطبہ آیت شریفہ کے بعد پڑھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی زبان کی حفاظت، نماز کی پابندی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ پیارے نبی صحابہ سے مسجد نبوی میں پوچھ رہے ہیں کیا تم جنت چاہتے ہو؟ صحابہ مسجد نبوی میں کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم جنت کے لیے تو ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 5 ٹائم کی نماز اول وقت مسجد میں آ کر ادا کرنا۔ صحابہ کہنے لگے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم 5 ٹائم کی نماز اول وقت پڑھیں گے۔ پھر نبی کائنات نے فرمایا کیا تم جنت چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے لیے تو ہم آپ کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو تمہاری زبان منہ کے اندر ہے اس زبان کی حفاظت کرو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس زبان کی حفاظت کرو۔ دوسری روایت میں موجود ہے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں صفوں میں بیٹھ کر، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کیا تم جنت چاہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول جنت کے لیے تو ہم آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ سے ہم خوش ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے دیں۔
آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کرو. صحابہ مسجد نبوی میں ضمانت دے رہے ہیں. ہاں اللہ کے نبی ہم ان تینوں چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں. پیارے نبی نے جب ضمانت کی، صحابہ سے ضمانت سنی تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے جنت لے کر میں تمہیں دے دوں گا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں تشریف رکھے ہوئے منبر رسول پر، اور آپ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ میری امت کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ صحابہ جواب دینے لگے اللہ کے رسول اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. پھر آپ نے جواب دیا میری امت کے لوگ جب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، کان کے پردے کھول کر سننا، بہت قیمتی بات آپ کو منبر رسول سے سنا رہا ہوں. آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، حسن حسین کا نانا، فاطمۃ الزہرا کا ابا جان، مکہ مدینے کی گلیوں کا سردار بشارت سنا رہے ہیں میری امت کے لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں. سنو، جب میری امت کے لوگ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے تناول فرمانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ بھوک ان کے پیٹ کے اندر باقی رہتی ہے لیکن اسی حال میں دسترخوان چھوڑ دیتے ہیں. بھوکا رہنا صحت و تندرستی کی علامت آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے نے جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. اور آج سماج میں سوسائٹی کے اندر کیا ہے؟ زیادہ کھاؤ موٹے ہو جاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کم کھانا صحت و تندرستی کی علامت ہے. اور یہی ڈاکٹر جن کو آپ لقب دیتے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، MBBS MD ڈاکٹروں سے جب سوال کرو گے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہو، ڈاکٹر بھی یہی جواب دیں گے کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، یہ صحت و تندرستی کی علامت ہے. اور یہی تینوں چیزیں رب العالمین نے اس ماہ مقدس کے مہینے میں نازل فرما دی. دیکھیے آپ، کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، یہ تینوں چیزیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرما دی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ میری امت کے لوگ بیمار اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ مسواک زیادہ استعمال کرتے ہیں. مسواک کرنے کی وجہ سے ان کی پیٹ کی اندرونی ساری بیماریاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. میرے پیارے ساتھیو، یہ دونوں سنتیں آج ہم نے اپنی سماج سے، معاشرے سے بالکل ختم کر دی ہیں. مسواک کرنا نبی کی سنت ہے، پیٹ کی اندرونی ساری بیماریاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں. حدیث کی کتابوں میں نبی اکرم کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان کی لوک پر مسواک رکھا کرتے تھے، صحابہ بھی مسواک رکھا کرتے تھے. آج ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچ سکتے ہیں کہ دو چیزیں جو منبر رسول سے نبی نے صحابہ کو بتلائی، میں آپ کو وہی بیان آپ کو سنا رہا ہوں، دونوں چیزیں آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، بالکل ختم ہو چکی ہیں. دوسری حدیث دیکھیے، پیاری حدیث ہے رمضان کے تعلق سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں، آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین. صحابہ مسجد نبوی میں صحابہ محمد الرسول اللہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نبی اکرم منبر رسول پر آئے، آمین آمین آمین. ابو ہریرہ نے فوراً سوال کر لیا، اے اللہ کے نبی آج عجیب معاملہ ہے.
ہم تو آپ کے پیچھے بہت ساری جمعہ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں کہ آمین آمین آمین۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا کانی واڑہ کے مسلمانوں کان کے پردے کھول کر سننا، رمضان کے تعلق سے میں آپ کو اس منبر رسول سے سنا رہا ہوں۔ صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا او ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا تم ہی مجھ سے سوال کرو گے۔ ابو ہریرہ میں بتاتا ہوں، جب میں نے پہلی منبر رسول پر سیڑھی پر قدم رکھا، میں جبریل کی زبان سے یہ جملے سن رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کرے، تباہ تہس نہس کرے جس کے سامنے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے بھی جنت میں نہ جا سکتا ہو۔ یعنی جبریل بد دعا کر رہے تھے اور محمد الرسول اللہ جبریل کی بد دعا پر آمین کہہ رہا تھا۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل یہ بد دعائیا جملہ کہہ رہے تھے، اللہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کرے جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے کو پالے اور اس مہینے کو پانے کے بعد میں روزہ نہ رکھے، اللہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کرے۔ یعنی جبریل بد دعا کر رہے تھے اور محمد الرسول اللہ آمین کہہ رہے تھے۔ او ابو ہریرہ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، جبریل کی زبان سے میں نے یہ بد دعائیا جملے سنے، کہا اللہ اس آدمی کو ہلاک و برباد کرے جس کے سامنے محمد کہا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر چھوٹا سا درود شریف نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکے، اس انسان کو بھی اللہ ہلاک و برباد کرے۔ جبریل بد دعا کر رہے تھے اور میں نے اس پر آمین کہا۔ سیم ایسے ہی ہو بہو میں نے آپ کو اس میں مرسول سے سنا دیا ہے۔ کوئی لال کتاب نہیں، کوئی پیلی کتاب نہیں، کوئی ہری کتاب نہیں۔ اور آج سماج میں، معاشرے میں ایک برائی جو مجھے دیکھتی ہے اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے بیان نہیں کیا، آپ کو بتایا نہیں، انہی مولویوں کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا من کتم الزم من النار، جس نے قرآن اور حدیث کی بات چھپائی، قیامت کے دن اس مولوی کو، اس خطیب کو، اس ممبر اس کو جہنم کی آگ کی لگام پہنا دی جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں میں بھی گنہگار ہوں اور آپ سبھی گنہگار ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا حلال کھاؤ، معاف کرنا۔ جمعے کے بعد میں کہو گے یہ تو ہمارے اوپر دلیل دی ہے، کوئی بات نہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری کمر کمان کی طرح جھک جائے، یعنی تم بوڑھے ہو جاؤ، یعنی تم عبادت کرتے رہو، صلاۃ تسبیح پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، روزہ رکھ، کان کے پردے کھول کر سننا، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، روزے رکھتے رہو، لیکن پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری عبادت، تمہاری دعا تمہارے سر سے ایک بالش تو اوپر نہیں جائے گی جب تک تم حرام روزی، حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال کے لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، سمجھ میں جب آئے گی، ابھی تو نہیں آئی ہے۔ ہمارا سماج اور سوسائٹی ایسا بن چکا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ آئیے سمجھانے کی کوشش کروں گا کیسے حرام ہوتا ہے، کیسے حلال ہوتا ہے۔
قرآن میں دو ہی چیزیں ہیں، حلال اور حرام، اکرور مکرور پھکرو، یہ کٹم اللہوں کے بنائے ہوئے ہیں، معاف کرنا یارو، دو ہی چیزیں ہیں، حلال اور حرام۔ ہم نے رکشہ چلایا، صبح سویرے رکشہ لے کر چلے گئے بازار میں، شام تک میں نے 9 روپے حلال کمائے، گاڑے پسینے کی کمائی سے 9 روپے کمائے۔ عید کا دن آنے والا ہے، میں نے سوچا کہ پرانا کپڑا پھٹ چکا ہے جس کو میں پہن کر رکشہ چلاتا ہوں، اس لیے میں میدان عیدگاہ میں نیا کرتا پہن کر جاؤں گا۔ کپڑے کی دکان پر میں گیا، کپڑے والے نے مجھے کرتا دکھایا، مجھے پسند آ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا یہ 10 روپے کا کرتا تمہیں مل جائے گا۔ 1 روپیہ میری پاکٹ میں، میری جیب میں 1 حرام کا تھا، کان کے پردے کھول کر سننا، 9 روپے میرے پاس حلال کے تھے جو میں نے رکشہ چلایا تھا۔ میں نے سوچا اگر 9 روپے اس دکاندار کو دوں گا تو یہ کرتا مجھے نہیں دے گا، کیونکہ میں نے اس سے سودا کر لیا ہے 10 روپے میں۔ 1 روپیہ جو حرام کا تھا میری جیب میں، میری پاکٹ میں رکھا ہوا تھا، میں نے اس جیب سے، اپنی جیب سے وہ 1 روپیہ نکالا اور ان 9 روپیوں میں نے ملا کر کرتا خرید لیا، قمیض خرید لی۔ امام کائنات فرماتے ہیں، آمنہ کا لال فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں، جب تک وہ کرتا وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، جب تک وہ کرتا وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، تمہاری عبادت، تمہارے روزے، تمہاری دعا رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ یا یوں مثال سمجھ لیجئے، بالٹی میں پورا پانی پاک صاف بھرا ہوا ہے اور میں نے اپنا پیشاب ناپاک 1 قطرہ اس بالٹی کے پانی میں ڈال دیا۔ اب بتاؤ میرے پیارے ساتھی، وہ پانی جو بالٹے میں بھرا ہوا تھا وہ تو پاک تھا، لیکن ناپاک پیشاب 1 قطرہ پڑ جانے کے بعد پوری بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے 1 روپے نے ان 9 روپیوں کو اتنا ناپاک کر دیا۔ امام کائنات فرماتے ہیں، جب تک وہ کرتا وہ قمیض تمہارے جسم پر رہے گی، تمہاری عبادت، تمہاری نماز، تمہاری دعا عرش معلیٰ پر قبول نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے بیان کیا میں نے یہ حدیث کہ آج کوئی نہیں بچ رہا ہے۔ آئے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے دولت، ہائے مال، کیسا بھی آئے، گھر کا چولہا چلنا چاہیے، لیکن محمد الرسول اللہ نے آپ کو مثال دے کے سمجھا دیا، اور میں نے آپ کو ممبر رسول سے سمجھا دیا ہے۔ اس سے بے وقوف، اس سے احمق کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو اس حدیث پر عمل نہ پیرا ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے 4 چیزیں بتائیں، جس انسان کے اندر یہ 4 صفتیں، 4 اچھائیاں، نیکیاں پیدا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، جہنم کی آگ کو آرام کر دیتا ہے۔ کان کے پردے کھول کر سننا، وہ 4 اچھائیاں کیا کیا ہیں؟ صحابہ نبی کی زبان سے سن رہے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ نے بتائی، نفلی نماز پڑھتا، نفلی عبادت کرتا ہو اور نفلی روزہ بہت زیادہ رکھتا ہو، پہلی صفت ہو گئی۔ دوسری صفت یہ کہ وہ غریبوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہو، 2 صفت ہو گئی۔ تیسری صفت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں، اپنی امت کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تیسری صفت یہ ہونی چاہیے، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور اس کے کانوں میں یہ آواز آئے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص بیمار ہے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار، بزنس کو چھوڑ کر اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے پاس جائے۔ 3 صفت ہو گئی۔
چوتھی صفت اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے اور اس مسلمان بھائی کے کانوں میں یہ آواز آ جائے کہ فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں پڑوسی فلاں قبائل میں رہتا تھا، فلاں بستی میں رہتا تھا، فلاں گاؤں میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ دے اور اس مرنے والے کے جنازے میں شریک ہو، اس کو کاندھا بھی دے اور قبرستان میں لے کر بھی جائے اور اس کو مٹی بھی دے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیو، یہ چار چیزیں، چاروں صفتیں جس انسان کے اندر اکٹھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم کی آگ اس پر حرام کر دے گا۔ یہ چاروں صفتیں آج ہمارے درمیان میں ہیں یا نہیں ہے، خود محاسبہ کر لینا۔ افطاری کے تعلق سے ایک حدیث، جامع حدیث ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ کیسا زمانہ تھا نبی اکرم کا اور کیسا دور تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ہائے ہائے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر بیٹھے ہوئے، مسند احمد کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اعلان کیا اگر کسی مسلمان بھائی نے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دیا، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا، اور ایک روزے کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مسجد نبوی میں کچھ غریب لوگ بھی تھے، وہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ نے کہا ادھر آؤ۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے پوچھا تم کیوں روتے ہو، کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ اعلان کیا ہمارے پاس میں تو کھانے کو بھی نہیں، پینے کو بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی جو آپ کے داماد ہیں، عبد الرحمن بن عوف، یہ 100-200 آدمیوں کو اپنے گھر پر بلا لیں گے، روزہ افطار بھی کرا دیں گے، پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دیں گے۔ اے اللہ کے نبی یہ ہم سے پہلے نیکیوں میں ہم سے آگے ہوں گے اور ہم نیکیوں میں ان سے پیچھے ہوں گے، یہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے اور ہم جنت میں بعد میں جائیں گے۔ امام کائنات کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ مایوس۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ السلام، یہ وہ جبریل علیہ السلام ہے جس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا روح الملائکہ، یعنی یہ فرشتوں کے سردار ہے، روح الامین۔ روح الامین سے مراد جبریل علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ جبریل کیا پیغام لے کر آتے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مایوس ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا میری امت کا حال سنو گے، جبریل علیہ السلام تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ کہا مجھے اللہ نے تمہارے پاس میں بھیجا ہے، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا وائرلیس لے کر آئے ہو، جلدی بتاؤ۔ افطاری کے تعلق سے بتا رہا ہوں، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے یارو۔ پیارے نبی علیہ السلام کو جبریل نے بتایا جن کے پاس میں کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان غریب لوگوں کو اعلان کر کے بتا دو اگر ان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ 2 گھونٹ لسی سے یا دودھ سے روزہ افطار کرا دو، اس کو بھی وہی ثواب ملے گا جو روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کچھ اور غریب لوگ بھی تھے، آپ نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ میں بیان کر رہا ہوں تم رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟
ادھر آؤ، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، مولویوں کے الفاظ نہیں، ادھر آؤ، اٹھ کر آئے، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دودھ کی بات کرتے ہو، دودھ بھی پینے کو نہیں، بکری بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا پھر تم روزہ کیسے کھولتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی راز مت پوچھئے، دل میں ہی رہنے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب سنا مایوس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اپنے حجرے شریفہ میں چلے گئے۔ اور محمد کی امتیوں، آمنہ کا لال اپنی امت کی غربت کا حال سن کر آنکھوں میں آنسو لے کر حجرے شریفہ میں داخل ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے، اے اللہ کے نبی آپ کیوں مایوس بیٹھے ہوئے؟ کہا جبریل میری امت کے پاس میں تو دودھ بھی نہیں ہے، بکری بھی نہیں ہے۔ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، جن کے پاس میں دودھ بھی نہیں ہے آپ ان کو یہ اطلاع پہنچا دو، آپ ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچا دو، اگر ان کے پاس میں دودھ نہیں ہے تو 1 کھجور سے 2 کھجور سے روزہ افطار کرا دو، تم کو بھی 1 روزے کے برابر ثواب دیا جائے گا اور روزے دار کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا کچھ غریب لوگ بھی تھے، وہ بھی رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، کیوں رو رہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس میں تو کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جب کھجوریں تمہارے پاس میں نہیں ہے تو پھر تم روزہ کیسے کھولتے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں آپ کے سامنے آج 8واں روزہ ہے اور میں منبر رسول سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایسی غریبی بھی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو دے کے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کھجور بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، جب ہمارے پاس میں کھجوریں بھی نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے مسلمان بھائی کا روزہ کیسے افطار کرائیں؟ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف رکھے ہوئے تھے، صحابہ مسجد نبوی میں کچی زمین پر بیٹھے ہوئے، پکی فرش نہیں تھی، کچی زمین تھی۔ امام کائنات پوچھنے لگے، امام بہقی علیہ الرحمہ مسند اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیسے روزہ کھولتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس میں تو کھجوریں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم روزہ کیسے کھولتے ہو؟ سنو مسلمانوں، یہاں تو تربوز بھی ہے، کیلے بھی ہیں، پپیتے بھی ہیں اور کھچڑی پھچڑی تمام کے تمام دسترخوان پر موجود ہے، پھر بھی اللہ کی ناشکری۔ آؤ صحابہ کی تمنا دیکھو۔ آپ نے پوچھا تم روزہ کیسے کھولتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی راز میں رہنے دو، مت پوچھئے، مجبور نہ کیجئے۔ آپ نے پوچھا جب میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سنو کیا فرمایا نبی نے، کیسے روزہ کھولتے ہو؟ اور جن کے پاس کھجوریں نہیں تھی وہ اپنا راز دل کا بتانے کے لیے تیار ہو گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں صحابہ دیکھ رہے ان کے چہرے کو۔ یہ روزہ جب کھجور نہیں ہے تو پھر روزہ کیسے کھلتا ہے؟ کھجور بغیر کھجور کے روزہ کھولنے والا، نبی کا چاہنے والا، نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، نبی پر اپنی جان نچھاور کرنے والا صاحب رسول کہتا ہے یا ایک روزہ رکھ کر اللہ پر احسان کرنے والے ہو؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ اگر بد مذہب بن جاؤ میں رسول سے کہتا ہوں تو اللہ کے مقام کو تم لوگ گرا نہیں سکتے، اللہ اپنے مقام پر فائز ہے۔ کہاں سو رہے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ آپ نے پوچھا پھر روزہ کیسے کھولتے ہو جب کھجوریں نہیں؟ پھر روزہ کیسے کھولتے بتاؤ؟ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم امیر لوگوں کے گھروں کے باہر
मालदार लोगों के घरों के बाहर या मस्जिद की सहन में या मस्जिद की सीढ़ियों पर बाहर खड़े रहते हैं। जब मालदार लोग, अमीर लोग खजूर से तनावुल रोजा इफ्तार करते हैं, अपने मुंह की चूसी हुई गुठली जब जमीन पर फेंकते हैं, हम उन गुठलियों को जमीन से उठाकर अपने मुंह में रोजा रखकर रोजा इफ्तार करते हैं। नबी कायनात की आंखों में इतने आंसू निकले। इमाम बेगी अलैहिर्रहमा लिखते, अल्लाह के नबी ने उस साहबे रसूल का जवाब सुना, आपकी आंखों में इतने आंसू निकले कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई। और जो आप कच्ची जमीन पर बैठे हुए थे, वो कच्ची जमीन में गड्ढे पड़े हुए थे और आपके आंसुओं से वो गड्ढे जमीन के पुर हो गए, भर गए। आप दूसरे दिन अपने हुजरे शरीफा में दाखिल हो गए, मायूस। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेकर आते? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, ऐ अल्लाह के नबी क्यों मायूस बैठे हुए हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उम्मत के पास तो खजूरें भी नहीं होती हैं, मेरी उम्मत के पास में खजूरें भी नहीं होती हैं। जिब्रील कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है आपके पास, आप अपनी उम्मत के लिए ये ऐलान करके बता दो, अपनी उम्मत को ये तंबीह कर दो, अगर किसी के पास में खजूरें भी ना हो तो अपने मुसलमान भाई जो रोजा रखे हुए उनको पानी, ठंडे गिलास पानी से रोजा इफ्तार करा दो, उसको भी वही सवाब मिलेगा जो रोजेदार को मिलेगा, और तुम्हें एक रोजे के बराबर सवाब दिया जाएगा और रोजेदार के सवाब में कमी न की जाएगी। कितना आसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन इस्लाम। खजूरें भी नहीं, दूध भी नहीं, जिब्रील आते चले गए। अगर खजूरें भी नहीं तो ठंडे पानी से अपने मुसलमान भाई का रोजा इफ्तार करा दो, क्यों महरूम रहते हो? अपने पेट की पड़ी हुई है। अल्लाह से दुआ करूँ कि जो मेरा खुतबा आगे जाने की इजाज़त नहीं देता है, अल्लाह से दुआ करूँ कि बारी ताला जितनी बातें मैंने रखी हैं, अल्लाह मुझे और आपको इन तमाम फ्यूज़ बातों पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से ये भी दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला जो आज 8वां रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जो चल रहा है, अल्लाह तू अपनी रहमत की जो बारिश अभी पौन घंटा पहले हो रही थी, अजीरन नहीं, तकलीफ देने वाली नहीं, फसल को बर्बाद करने वाली नहीं, ठंडी रहमत की बारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन अब जो रोज़ा रख रहे हैं उनको सुकून इत्मीनान मिल जाए, उनको जो है प्यास ना लगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने मरहुमीन मरहुमात इस सैकड़ों लाखों मन मिट्टी के नीचे मदफून हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि बारी ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह जन्नत की खिड़की उनको कब्रों में खोल दे, जन्नत का बिछोना उनकी कब्रों में बिछा दे। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बड़ा सवाब का काम है। आपको पता है कैसे कैसे आबा व अजदाद थे, मैं कह नहीं सकता, मैं जानता नहीं, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप खुद मुहासबा कर लीजिए, आंखों में आंखें डालकर देख लीजिए कैसे कैसे आबा व अजदाद थे, कैसे अब्बा थे, कैसे अम्मा थी, कैसे नाना थे, कैसे दादा थे, कैसे भाई थे, कैसे मामा थे। मैं कहना नहीं चाहता था, आज सैकड़ों लाखों मन मिट्टी के नीचे मदफून हैं। हम उनके लिए गायबाना दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, अल्लाह जन्नत का बिछोना उनके कब्रों में बिछा दे। मेरे प्यारे साथियों, मरहुमीन मरहुमात की तरफ से खैरात किया करो और सदका दिया करो। ज़कात जिन अमीरों पर, मुसलमानों पर फर्ज है, उनको चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस तरह मुसलमानों तुम अपने जहनों में बिठाए हुए हो 11 महीने नमाजें माफ करा ली हैं, 1 महीना रोजे रखकर अपने आप को समझ लेते हो कि जन्नती बन गए हैं। ज़कात ना दो कोई बात नहीं, सुन लो, नबी कायनात ने ऐलान करके फरमाया, तुम जन्नत में जाने की बात करते हो, जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी तुम्हें सूंघने देगी। यारो, अल्लाह के हलाल को हराम करने वालों, बबाए 11 महीने नमाज माफ कराने वालों और रमजान के 1 महीने के रोजे रखकर अपने आप को समझ ले तो जन्नती बन गए हैं, जन्नत के ठेकेदार बन चुके हो। खुदा से डरो
اللہ کے دربار میں گر گڑا کر رب سے مانگو، استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دعا پڑھا کرو میرے پیار ساتھیو۔ میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں مسجدوں میں ٹہل رہے ہیں، دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، باپ کا گھر نہیں۔ معاف کرنا، تلق کلامی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تہجد پڑھو، نفلیات پڑھو، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو۔ سونے کے لیے نہیں، یہ آرام کے لیے نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا قدر ہے، اس کا احترام کرو۔ اگر تم اس کی قدر و قیمت کرو گے، جھاڑو لگاؤ گے، اذان دو گے، پیارے نبی نے فرمایا جنت واجب ہو گئی اس بندے کے اوپر۔ میرے پیار ساتھ تمام باتیں تھیں، لیکن جمعے کا خطبہ آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ جتنے سامعین اور جتنے بھائی جتنے بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جمعے کا خطبہ سنجیدگی کے ساتھ میں، متانیت کے ساتھ میں سنا ہے، اللہ سننے کو قبول فرما، اللہ ان کے جانے کو قبول فرما۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو۔ کچھ پتہ نہیں ہے پانی کا بلبلہ کب چل بسے، کچھ پتہ نہیں۔ کیسی کیسی علمی شخصیتیں تھیں جو آج سینکڑوں لاکھوں من مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ قرآن سے طاقوں میں سجایا جا رہا ہے، اس قرآن کو آسمان پر لے جایا جائے گا، حدیث رسول اللہ کو اٹھائے لے کے جایا جائے گا، نہیں، یہی علمی شخصیت اٹھا لی جائیں گی۔ سمجھ لو قیامت قریب آ چکی ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمریں جو ہے 65-70 کے درمیان میں ہوں گی، اور جو اس سے زیادہ عمر پالے وہ خوش نصیب ہے، وہ انسان۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو رکھی ہیں، کوئی قصے کہانی نہیں، صرف خالص کتاب اللہ سنت رسول کی باتیں اس منبر رسول سے لکھی ہیں۔ اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره